جی ہاں، آیا گیا میرے پاس، یعنی آنے والے آئے میرے پاس، یعنی فرشتے آئے، پس مجھ کو وہ لے گئے زمزم کی طرف، پس میرے سینے کو چاک کیا گیا، پھر ماء زمزم سے اس کو دھویا گیا، پھر ثم انزلت۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ترتیب کیا ہے لیلۃ الاسراء میں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ بیت ام ہانی میں تھے اور چھت کھول کر فرشتے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ہجر حتیم میں سوئے ہوئے تھے بین النائم والیقظان، وہاں فرشتے آئے اور آ کر لے گئے۔ تعارض کچھ نہیں، ترتیب یوں ہے کہ بیت ام ہانی میں آپ آرام فرما رہے تھے، رات کو فرشتے آئے اور چھت کھول کر آئے خرق عادت کے طور پر، اور پھر آپ کو لے گئے اٹھا کر اور حتیم میں لٹا دیا۔ حتیم میں حمزہ اور جعفر کے درمیان آپ کو لٹایا، وہاں پہلے سے لیٹے ہوئے تھے دونوں۔ اس کے بعد پھر فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر زمزم کی طرف لے گئے، اور وہاں شق صدر ہوا اور ماء زمزم سے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ ثم انزلت، اس لفظ سے بڑے پریشان ہوئے ہیں شارحین، اور بہت محنت کرنی پڑی ہے کہ ثم انزلت کا کیا مطلب ہے۔ مختلف معنی بیان کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ ثم انزلت کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا، مطلب زمزم سے غسل کر کے قلب مبارک کا پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ثم انزلت، پھر مجھے اتار دیا گیا۔ کہاں اتار دیا؟ حتیم میں جہاں سے لائے تھے وہاں لے گئے مجھے۔ لیکن علامہ برقانی نے تو تحقیق کی، وہ کہ عرصہ دراز میں نے گزارا اس حدیث کی تشریح پر، تو پھر ان کو روایت ملی اور مفصل حوالوں کے ساتھ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم میں وہ روایت نقل کی، اور وہ یہ کہ انزلت نہیں ہے، یہ انزلت علیہ ہے۔ ثم انزلت علیہ تستن من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا۔ چنانچہ دو حدیثوں کے بعد تیسری حدیث اسی جملے کے ساتھ آ رہی ہے۔ آئیے سمجھ میں بات، چلیے آگے۔ یہ واقعہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے جو اس روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اس حالت میں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ قبیلہ بنی سعد میں آپ کا بچپن گزرا ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ پس جبریل نے آپ کو پکڑا، پس آپ کو لٹایا، فشق عن قلبی، فشق الصدر عن قلبی، شر صدر ہوا، فاستخرج القلب،
قلب مبارک کو نکالا، فاستخرج منہ علقۃ، پھر اس میں سے ایک جمع ہوا گوشت ٹکڑا نکالا، قال ھذا حظ الشیطان منک، جمع ہوا خون کا ٹکڑا لوتھڑا وہ نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے آپ سے، جس کو میں نے الگ کر دیا، اب شیطان آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم ثم لأمہ، پھر جوڑ دیا، ثم اعادہ فی مکانی، ثم اپنے معنی میں نہیں ہو سکتا، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو جوڑ دیا اس سیون کو جو کاٹا گیا تھا چاک، اور پھر قلب مبارک کو لوٹایا سینے میں، یہ مراد نہیں ہو سکتی، بلکہ مطلب ہے کہ وَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، اور قلب کو اپنے مقام پر واپس پہنچا دیا۔ پہلے زمانے میں یہ بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ قلب کو نکال کر دوبارہ جوڑ دیا جائے، لیکن اب تو عملاً بھی ہو رہا ہے، اور ناممکن سمجھا جائے تو سمجھا جائے، لیکن عقلاً ناممکن نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ عادتاً ناممکن سمجھا جاتا تھا پہلے، اور اب عادتاً بھی ناممکن نہیں رہا، اب تو آپریشن ہو رہے ہیں دل نکال نکال کر۔ وجاء الغلمان یسعون الی امہ یعنی ظئرہ، پھر بچے دوڑتے ہوئے آئے آپ کی دایا کے پاس جو دودھ پلاتی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، پر گئے لوگ اور جا کر دیکھا تو آپ کا رنگ تب بدلا ہوا تھا خوف کی وجہ سے۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے بنو سعد میں، ابھی چند سال پہلے وہاں جانا ہوا تو حلیمہ سعدیہ کے مکان کمرے کی بنیادیں تک موجود تھیں، اور وہ جگہ نیچے ہے ذرا تھوڑی سی، ٹیلوں کا سا علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو ایک درخت کے نیچے ایک ٹیلا ہے، تو اس ٹیلے کے اوپر شق صدر ہوا ہے۔ قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره، میں اس سوئی کا نشان پاتا تھا آپ کے صدر مبارک پر، سینہ مبارک پر، وہ جو سلائی کی گئی تھی۔ آج کل تو یہ سلائی بہت عام ہے، آپریشن میں ٹانکے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں طب اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی۔ ایک طبیب حاذق نے مجھے بتلایا کہ اب سے چند صدیوں پہلے تک یہ طریقہ رائج نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، تجربہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کیا کرتے تھے، مکوڑے ہوتے نا چیمٹے موٹے موٹے، ان کو جمع کرتے تھے، اور جہاں جوڑنا ہوتا تھا زخم کو، کھال کو، وہاں اس کو لگاتے تھے۔ ان کا جو ہوتا ہے نا چیمٹے کا منہ، وہ پکڑ لیتا تو چھوڑتا نہیں، تو وہ لگاتے تھے، پھر اس کو پکڑ کے کھینچتے تھے، تو وہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب وہ ایک مرتبہ پکڑ لے تو پھر چھوڑتا نہیں، اگرچہ آدھا ٹوٹ بھی جائے۔ اس طریقے سے کرتے تھے اس زمانے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل باقاعدہ سوئی کے ساتھ ہوا ہے۔ جی چلیے آگے۔ ذرا ٹھہر، قبل ان یوحا الیہ، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں لیلۃ الاسراء کا، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے قبل اس کے کہ آپ کے پاس وحی آئے، یعنی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ یہ شریک ابن عبداللہ کا وہم ہے، اور اس نے اس میں غلطی کی ہے راوی نے، چنانچہ آگے امام مسلم فرمائیں گے وہ بنائم فی المسجد الحرام وساق الحدیث بقصتی ناب حدیث ثابت بنانی وقدم فیہ شیئا واخر وزاد ونقص۔ چلیے آگے۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ آغاز وحی کے کافی عرصے کے بعد ہوا ہے، لیلۃ الاسراء کا واقعہ۔ جی
سقف فرج سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو توڑا گیا، کھولا گیا۔ میرے گھر کے سے مراد ہے بیت امہانی کا گھر، اضافت بادنا ملابست ہے۔ اب ان کی آپ کی چچزاد بہن تھی، ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ جی، اب یہ جگہ مسجد حرام کا حصہ بن چکی ہے جہاں بیت امہانی تھا۔ جی، ثم جاء بتصدیق۔ جی، یہ ہے وہ جملہ جس کو میں کہہ رہا تھا۔ تو اس حدیث میں صراحتاً آیا ہے، اور انہوں نے خود اسی حدیث کے اندر بعض دوسرے طرق سے اور دوسری کتابوں سے تلاش کر کے نکالا کہ لفظ انزلت تھا وہاں۔ جی، جب سمائے دنیا پر ہم چڑھ گئے تو وہاں اچانک ایک مرد تھے جن کے دائیں طرف ایک بڑی جماعتیں تھیں۔ سواد کی جمع ہے، سواد کے اصل معنی تو سیاہی کے آتے ہیں، مگر کہیں جب جماعت ہو بڑی تو وہاں کچھ سایہ سایہ سا محسوس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سواد کہہ دیتے ہیں جماعت کو بھی۔ اور یہاں اسودہ ہیں کہ بہت ساری جماعتیں دائیں طرف تھیں ان کے، اسودت وعن یساری ہی اسودہ، اور بائیں طرف بھی تھی۔ قال فاذا نظر قبل یمینہ ضحک واذا نظر قبل شمالہ بکا۔ یہ کیا تھا؟ دوسری روایات میں ہے کہ دائیں طرف جو تھی وہ روحیں تھیں اہل ایمان کی، ان کی اولاد میں جو لوگ مشرف اسلام ہونے والے تھے ان کی روحیں تھیں، اور بائیں طرف جو جماعتیں نظر آ رہی تھیں وہ آپ کے اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے یا پیدا ہو چکے تھے اور کفر پر تھے۔ جی، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، وہ یہ ثابت نہ کر سکے، یعنی محفوظ ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ ترتیب ان کی کیا تھی، پہلے کون ملا، بعد میں کون ملا، بعد میں کون ملا۔ چنانچہ آگے آئے گا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے سمائے سادسہ میں پایا، حالانکہ پچھلی روایت جو آ چکی ہے اس میں سمائے سابعہ ہے اور وہی صحیح ہے، اور یہاں ان کو یاد نہیں تھا اس واسطے سمائے سادسہ کہہ دیا۔ جی، تو سمائے سادسہ میں پایا، حالانکہ یہ صحیح نہیں تھی بات۔ جی،
فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راضي ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی 50 وہی 50 5 ہیں اب، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں، کیونکہ لکل سیئۃ لکل حسنۃ عشرۃ امثالھا لا یبدل القول لدی، قول میرے پاس تبدیل نہیں ہوتا. حالانکہ تبدیل تو بظاہر ہوا ہے، پہلے فرض کی گئی 50، پھر کم ہوئی، پھر کم ہوئی، پھر کم ہوئی، بار بار تبدیل ہوا. جواب واضح ہے، وہ یہ کہ اسی اشکال کا جواب ہے کہ یہ قول تبدیل نہیں ہوا، بلکہ میری تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا کہ پہلے 50 فرض کی جائیں گی، پھر کم کی جائیں گی، پھر کم کی جائیں گی، پھر کم کی جائیں گی، یہاں تک کہ 50 پر معاملہ رہے گا اور ثواب 5 پر رہے گا معاملہ اور ثواب 50 کا ہوگا. جی فیہا فیضا فیہا جنابذ اللؤلؤ، موتی کے گنبد تھے وہاں جنت میں. موتی کے گنبد کا کیا مطلب؟ موتی دیکھیں اصلی موتی چھوٹا سا ہوتا ہے بیچارہ، جنت کا جو یہ موتی ہوگا اتنا بڑا ہوگا کہ بہت بڑا ہال ہوگا، وہ اتنا بڑا حال ہوگا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا آدمی نظر نہیں آئے گا. تو یہ جنتی کو ملے گا ایک، اور پتہ نہیں ایسے سے کتنے ملیں گے. جی جنابذ جنبذ کی جمع ہے، اور جنبذ عربوں نے لیا ہے فارسی زبان سے، ایران سے ہے، وہ تھا گنبد. گنبد کو جنبذ بنا دیا. عرب لوگ جو ہوتے ہیں ذرا تبدیلی کر کے لیتے ہیں. جی تو میں لیٹا ہوا تھا بین النائم والیقظان. کہاں لیٹا ہوا تھا؟ بیت اللہ کے پاس، یعنی حتیم میں دوسری روایات میں اس کا ذکر ہے. تو اچانک میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ احد الثلاثۃ بین الرجلین، مطلوبنا احد الثلاثۃ بین الرجلین، جو 3 آدمی جو لیٹے ہوئے ہیں ان میں سے جو بیچ میں جو لیٹا ہوا ہے وہ ہمارا مطلوب ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان میں وہ جو 2 آدمی تھے وہ ان میں ایک حمزہ تھے آپ کے چچا اور ایک جعفر تھے. قال فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدری الى کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ تک میرا سینہ چاک کیا گیا. قال قتادۃ فقلت للذی معی ما یعنی الى کذا و کذا سے کنایا کس چیز کی طرف تھا؟ قال الى اسفل بطنہ، بطن کے نچلے حصے تک آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، بطن مبارک کو. فاستخرج قلبی فغسل بماء زمزم ثم اعید مکانہ ثم حشی ایمانا وحکمۃ ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق فوق الحمار ودون البغل. آگے چلو بھائی. یقع ہاں ٹھیک ہے چلیے. ففتح لنا. جی ونعم المجیء جاء.
नियम मजीऊ भी ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगेंगे तो उनको पुकारा गया, पूछा गया, रोने लगे और उनसे पूछा गया कि क्या चीज आपको रुलाती है, क्यों रोते हैं? क़ाल रब्बी हाज़ा गुलाम, ये मेरे लिए तो एक लड़के की तरह है, मतलब है कि मेरे से बाद में पैदा हुआ है, औलाद दर औलाद के दर्जे में है। बास्तहु बादी यदखुलु मिन उम्मती जन्नता अक्सरु मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती। इस वजह से मैं रो रहा हूं, लेकिन यह रोना हसद की वजह से नहीं था, रश्क की वजह से था। क़ाल सुम्मा इंतलक़ना हत्ता इंतहैना इला समाई साबियति फ़अतैतु अला इब्राहीम अलैहि। यहां फिर रिवायत में सही आ गया है कि सातवें आसमान में था जी। ये 3-2.5 सत्र देख लीजिए। और इसी हदीस में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने वहां 4 दरिया देखे थे। नहर की जमा अनहार है। अरबी जबान में कुदरती दरिया को भी नहर कहते हैं और उस कुदरती दरिया से जो छोटी छोटी नहरें इंसान बनाते हैं उनको भी नहर कहते हैं। लेकिन उर्दू में फर्क है। कुदरती दरियाओं को नहर नहीं कहते बल्कि दरिया कहते हैं, जैसे दरियाए सिंध, दरियाए रावी, सतलज, चुनाब वगैरह। और इंसानी कोशिश से जो बनाई जाती हैं नहरें, वो नहरें हैं कहलाती है। अरबी में इनको भी, दरियाओं को भी नहर कहते हैं। खुलासा ये कि उसकी जड़ से निकल रही थी, 4 दरिया निकल रहे थे। 4 दरिया थे, उनमें जो 2 जाहिर थे, 2 बातिन थे। यानी जो 2 नजर आ रहे थे, 2 अंदर की तरफ कहीं जा रहे थे। फ़क़ुल्तु या जिब्रील मा हाज़िहिल अनहार क़ाल अम्मन नहरानिल बातिनानि फ़नहरानि फ़िल जन्नह। ये जो बातिनी नहरें हैं, दरिया हैं जो जा रहे हैं अंदर की तरफ, ये तो जन्नत के दरिया हैं, जन्नत में होंगे। व अम्मा ज़ाहिरानि फ़न्नील वल फ़ुरात। और जो खुले हुए दरिया हैं इनमें से एक दरियाए नील है, एक दरियाए फ़ुरात है। इश्काल हुआ कि दरियाए नील तो सूडान और मिस्र में है, अफ्रीका में है, और फ़ुरात इराक में है। और यह किस्सा है वहां का। आई समझ में बात? और ये जो दरिया दुनिया में होते हैं, कुदरती दरिया, इनको आप देखते होंगे, जानते होंगे कि इनके असल मंबा जो होते हैं पहाड़ों में होते हैं। पहाड़ों से बर्फ पिघलती है। इस पहाड़ से बर्फ पिघली तो एक छोटा सा नाला गिर पड़ा। उधर से पहाड़ से बर्फ पिघल रही है तो एक आबशार यहां गिर पड़ा। कुछ और आगे चला, बहुत सारे आबशार मिलकर एक बड़ा नाला बन जाते हैं। बड़ा नाला, कई ऐसे ऐसे कई नाले मिलकर दरिया बन जाते हैं। कालाम गए हो कभी? नहीं, स्वात में तो खैर
سوات سے یہ منظر بالکل صاف نظر آتا ہے. کالام میں مختلف چترال وغیرہ سے، تروڑ سے وہ آتے ہیں نالے اور آبشار، چھوٹے چھوٹے نالیاں پگھل کر، اور یہاں آ کر چھوٹا سا دریائے سوات بن جاتا ہے. پھر دریائے سوات آگے چلتا ہے بحرین کی طرف کالام سے، اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، آبشار شامل ہوتے جاتے ہیں. بحرین میں آ کر ایک بہت بڑا نالا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو دریائے سوات اور زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے آگے چلے مالاکنڈ کو عبور کرتا ہے دریائے سوات، کرتا ہے نہیں کرتا. پھر دریائے اباسین آتا ہے، پھر آ کے دریائے سندھ میں گرتا ہے آ کر. تو اس طریقے سے پہاڑوں سے برف پگھلی ہوئی پگھلتی ہے اور دریا بنتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرات اور نیل یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو دنیا کے پہاڑوں سے نکلے ہوئے ہیں بظاہر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھی ایک عجیب بات ہے، دریائے نیل تنہا دریا ایسا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے. باقی دنیا کے تمام دریا جتنے وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں. تو یہ دریائے نیل سوڈان سے آتا ہے اور پھر مصر میں داخل ہوتا ہے. خیر، دونوں مصر اور سوڈان دونوں عراق افریقہ میں ہیں. تو جواب سوال سمجھ میں آتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو الگ دریا ہیں، یہ دو الگ دریا ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سوائے نام کے اشتراک کے. ایک احتمال تو یہ ہے. اور دوسرا احتمال یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو برف گرتی ہے پہاڑوں پر، دوسرے پہاڑوں پر تو گرتی ہے یہاں کی مقامی نیچے کی سطح کی، وہاں وہ برف آتی ہوگی وہیں سے. دریائے نیل اور دریائے فرات کی جو پہاڑ کے منبع ہیں، ان منبعوں پر جو پہاڑ برف آتی ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آتی ہوگی، اور وہیں کا پانی پھر دریا کی شکل اختیار کرتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. چلیے. یہ البیت المعمور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ البیت المعمور بیت اللہ شریف کی بالکل سیدھ میں ہے. جی. یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں. اذا خرجوا منہم لم یعودوا فیہ، جب نکلتے تو دوبارہ نمبر نہیں آتا. دنیا کے اندر تو لوگ حج کرتے رہتے ہیں، بار بار عمرے کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں بیت اللہ کا، اور وہاں ان کو بیچاروں کا ایک ہی مرتبہ عمر میں نمبر آتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آخر ما علیہم، اے ھذا آخر ما علیہم، اے ھذا الدخول آخر دخول یاتی علیہم اگر مرفوع پڑھیں، اور آخر ما علیہم کا اے فی آخر زمان یاتی علیہم، خلاصہ دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ آئندہ کبھی پھر ان کا نمبر نہیں آتا، باری نہیں آتی. جی چلیے آگے. فشق من النہر، نہر یہ نرم جگہ جو ہوتی ہے ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان، یہ تو نہر کہتے ہیں. مراق البطن، مراق مرقن کی جمع ہے، اور بطن کا نرم حصہ. جی. جی. وقال موسیٰ آدم، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس وقت کا جب آپ کو راتوں رات لے جایا گیا تھا. تو اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ موسیٰ آدم تھے، یعنی گندم گون تھے. آدم کہتے ہیں، ادمتن کہتے ہیں گندم گون ہونا، گندم کے رنگ کا ہونا. آدم
گندم گون والا، گندم رنگ والا، گندمی رنگ والا. طوال اے طویل کأنہ من رجال شنوءۃ، یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے ازد، اس کی ایک شاخ ہے شنوءہ، وہاں کے لوگ طویل القامت ہوتے ہیں، تو ایسا ان کا قد ہے. وقال عیسیٰ جعد مربوع، جعد کہتے ہیں گھونگر والے بالوں کو، بالوں میں گھونگر ہو، اور گٹھے ہوئے جسم والے کو بھی کہتے ہیں جعد، یعنی ٹھکا ہوا مضبوط جسم ہو اس کو بھی جعد کہتے ہیں. مربوع اور آگے ربعتن بھی آئے گا، دونوں کے معنی ہیں درمیانی قد والا، نہ طویل نہ قصیر. وذکر مالکا خازن جہنم وذکر الدجال. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، درس مسلم ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ حیات انبیاء کا مسئلہ ہے. لیلۃ الاسراء میں آپ یہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں آگے بھی آ رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم کا بھی ذکر آئے گا. یہ ناقابل انکار احادیث ہیں حیات انبیاء کے بارے میں، اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں کچھ حدیثیں تو ایسی آئیں گی جو لیلۃ الاسراء سے متعلق ہونا جس کا یقینی نہیں ہے، وہ ہم بتا دیں گے. لیکن جن روایتوں میں صراحت ہے لیلۃ الاسراء کا واقعہ، آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں ان انبیاء کرام علیہم السلام سے، بیت المقدس میں آپ نے نماز میں امامت کی جیسے کہ حدیث آ رہی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور مسلم شریف میں آ جائے گی کتاب الفضائل میں موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں کہ میں مررت بموسیٰ عند الکثیب الاحمر وهو یصلی. لیلۃ الاسراء کے اندر واقع جب واپسی میں جا رہے تھے تو میں نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طریقے سے مسند ابو یعلا میں حدیث ہے سری کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. درس مسلم میں ہم نے وہ تمام روایتیں جمع کر دی ہیں، اور ان میں تمام روایتیں احادیث صحیحہ ہیں، صحیح ہونے کی صراحت ہے ان کے اندر. اس واسطے ان کا انکار ممکن نہیں ہے، اور یہ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبور میں حیات ہیں، لیکن وہ حیات برزخیہ ہے، بعینہ ہی دنیا کی حیات کی طرح نہیں ہے. البتہ حیات برزخیہ کے درجات ہیں. ایک عام لوگوں کی حیات برزخیہ ہوتی ہے، اس میں کافر، مومن، فاسق، فاجر، نیک، دیندار سب کی ہوتی ہے. چنانچہ اسی کی وجہ سے ان کو برزخ میں سزا یا جزا ملتی رہتی ہے، عذاب قبر بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک اس سے قوی درجے کی حیات ہوتی ہے، یہ شہداء کی حیات ہے. وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الشُّهَدَاء، احادیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدات سے بھی ثابت ہے. چنانچہ ان کی اس حیات برزخیہ ذرا قوی درجے کی ہے، اتنی قوی درجے کی ہے کہ ان کے اوپر دنیا کی حیات والی ایک چیز برقرار رہتی ہے کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. سب سے زیادہ قوی درجے کی حیات برزخیہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، اور اس حیات برزخیہ کی 3 اثرات ہیں. ایک یہ کہ اجساد انبیاء کو زمین نہیں کھاتی، جیسے کہ احادیث درس مسلم میں ہم نے احادیث سب ذکر کر دی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جس طرح کہ احیا کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. تیسرا یہ کہ ان کے ازواج سے دوسرے کو نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے کہ احیا کی ان کی ازواج سے نہیں ہوتا. یہ 3 اثرات دنیا کی جیسی زندگی کے ان کے حیات برزخیہ کے اندر بھی ہوتے ہیں،
اور اتنے بھی معلوم ہے کہ نمازیں بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، کسی کا دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرے. تو حیات انبیاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا. چلیے آگے. اور رہ گئی یہ بات کہ انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. ٹھیک ہے، موت آئی لیکن پھر روح دوبارہ لوٹا دی گئی، انہیں متعلق کر دی گئی ان کے جسم اطہر سے. کس درجے کا تعلق ہے؟ اتنی بات معلوم ہے کہ عام مردوں سے زیادہ قوی درجے کا تعلق جسم مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. اور 3 اثرات اس کے اوپر دنیا کی زندگی کے جیسے بھی ہیں، باقی اثرات کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے آگے. نہیں، مثل یا مشابہ کا لفظ ہے، مثل کا لفظ ہے، وہ نہیں ہے، بیانی نہیں. چل آگے پڑھ چلیں. دکھا دینا ہم کو، دکھا دینا. چلیں. المہند المصنف ہم نے پوری پڑھی ہوئی ہے، پوری. جی جی. سبت الرأس اور سبت الرأس اور سبت الرأس اور سبت الرأس سب طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن سبت زیادہ پڑھا گیا ہے. سبت کہتے ہیں ایسے بال جن میں سیدھے بالوں کے بال ہوتے ہیں نا، بالکل دھاگے کی طرح لٹکے ہوتے ہیں. آئی سمجھ بات نہیں؟ اس کو ثبوتت کہتے ہیں، اس سے بنا سبت. اور وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ اچھے لگتے ہیں وہ بال؟ نہیں، لٹکے معلوم ہے جیسے دھاگے لٹکے ہوئے. اب اشکال ہو گیا کہ پچھلی روایت میں تھا کہ آپ جعد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں آگے کہ سبیت الرأس ہے. اشکال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو جواب سمجھ لو. معلوم ہوا کہ من وجہن ان کے بالوں میں ثبوتت ہے اور من وجہن ان کے بالوں میں جعودت ہے. اور ایسے ہی بال اچھے لگتے ہیں جن میں دونوں چیزیں ہوں، ثبوتت بھی ہو اور جعودت بھی ہو. اور جن بالوں میں صرف جعودت ہو، لٹکے ہوئے ہیں، وہ تو بالوں کی طرح لگتے ہیں. اور اگر جن بالوں میں جعودت ہی جعودت ہو، جیسے حبشیوں کے بال ہوتے ہیں، دجال کے بال بھی ایسے ہی ہوں گے، تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے. آگے اس سمجھ بات. چلیے آگے. مثل کے مراد مشابہ. 3 چیزوں میں مثل ہے، صرف 3 چیزوں میں مثل ہے. کس چیز میں؟ لا تاکلوا اجسامہم الارض. نمبر 2، ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. نمبر 3، ان کی ازواج کا نکاح دوسروں کے لیے جائز نہیں ہوتا. ان 3 چیزوں میں مثل ہے دنیا کی زندگی کے، وہ حیات برزخیہ. باقی امور میں ان کے مثل ہے یا نہیں ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا، یقین نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں درس مسلم میں اسی طرح لکھا ہے جس طرح ہم نے بیان کیا. اس کو غور سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. جی ذرا ٹھہر جائیے بھائی، یہ حدیث دیکھیے. ہاں پڑھیں آگے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. پس آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں، ملاقات ہوئی ہے. قال کان قتادہ یفسر ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد لقی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. یہ بھی سب حیات انبیاء کی دلائل ہیں اور دلائل صریحہ ہیں. جی
اور حیات انبیاء کے معارض جو باتیں کچھ لوگ پیش کیا کرتے ہیں ان کا جواب بھی اس بحث کے اندر آ گیا ہے. اچھا ہوگا آپ ذرا اس کو توجہ سے یاد کر پڑھ کے سمجھ لیجئے حیات انبیاء کی بحث کو پوری کو. زیادہ لمبا نہیں کرنا, بہت مختصر اور لب لباب کر دیا ہے لیکن دلائل سے بھرپور ہے وہ بات. اگر پوری وہ آپ نے یاد رکھی تو پورے مسئلے کے لیے کافی ہے. جی جی ہاں ذرا دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وادی ازرق میں. ازرق نیلا, اس وادی کو ازرق کہا گیا اس وجہ سے کہ اس کے پتھر وہاں آس پاس کے نیلے مائل ہوں گے, اور یہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں کوئی وادی تھی, اب بھی ہوگی. فقال ای واد هذه قال هذا فقالوا هذا واد الازرق قال کأنی انظر الى موسیٰ, میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں موسیٰ کو ہابطا من الثنیہ, ثنیہ سے اترتے ہوئے. پہاڑ کے اوپر جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے دو ٹیلوں کے درمیان اس کو ثنیہ کہتے ہیں. تو میں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں موسیٰ کو. وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ, وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز, ان کی آواز ہے. جوار آواز, تضرع آواز, تلبیہ کی آواز ہے. ثم اتی علی ثنیۃ ہرشا, پھر آگے گئے تو ایک اور ثنیہ ہرشا آیا. اس ثنیہ کا نام ہرشا تھا, یہ جوفہ کے قریب میں. فقال ای ثنیۃ هذه قالوا ثنیۃ ہرشا قال کأنی انظر الی یونس بن متى علی ناقۃ حمراء جعدۃ, وہی جعدت ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور اس کے اندر جعودت ہے یعنی اس کے بال گھنگریالے ہیں. علیہ جبۃ من صوف, خطاب ناقتی خلبۃ, ان کے اوپر اون کا ایک جبہ ہے اور ان کی ناقہ کی زمام خلبہ ہے. خلبہ اور لیف ایک ہی چیز ہے. کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالوں کی طرح کی چیز ہوتی ہے کچھ, اس سے رسی بنی جاتی تھی, اسی سے بنی ہوئی زمام تھی وہ خطام. وہ جلبی. قال ابن حنبل فی حدیثی قال حسیب یعنی لیفن. یہ بات تو ہو گئی لیکن سوال پیدا ہو گیا کہ وہ جلبی اور جبہ بھی پہنا ہوا ہے. حالت احرام میں جبہ کیسے پہنا ہوا تھا؟ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ تو جواب واضح ہے, جواب تو ماہر ہو گیا تم لوگ تو کیا جواب ہوگا؟ اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے وہ, ہماری شریعت کے پابند تھوڑا ہی تھے. ایک جواب. اور دوسری جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری شریعت کے مطابق سمجھ لو, اور وہ یہ کہ جبے کو پہن نہیں رکھا تھا, کندھوں پر ڈال رکھا تھا. علیہ آئی سے بات چلیں آگے. او لفت, ہرشا بتایا تھا, رابی کو شک ہے, یا لفت بتایا تھا. جی لیف و خلبت, لیف اور خلبہ ایک ہی کی چیز ہے, اضافت بیانیہ ہے. جی جی
شابش. ضرب من الرجال. ضرب نوع کو اور قسم کو بھی کہتے ہیں، اور ایک معنی اس کے اور ہیں، اور وہ ہیں کہ موٹائی میں معتدل، نہ موٹا نہ پتلا، درمیانی جسامت، درمیانی جسامت والے. جی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو ان کے جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ان کے ساتھ عروہ بن مسعود تھے. جی. یہ سوال اچھا کیا ہے طالب علم نے، وہ یہ کہ حیات انبیاء کے مسئلے میں ہمارے اور مماتیوں کے درمیان ما بھی نزاع کیا ہے، جبکہ وہ بھی حیات برزخیہ کے قائل ہیں. حیات برزخیہ کے انکار تو وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں حیات برزخیہ ہے. تو ما بھی نزاع کیا ہے. اول تو مجھے یہ بات تحقیق کرنی کی ہے کہ مماتی حیات برزخیہ کے بھی قائل ہیں یا نہیں. ابھی مجھے تحقیق نہیں ہے اس بات کی. قائل ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. تم بولو بھائی جس کے بعد مائی کے کیا کہہ رہے ہیں یہ ساتھی. حیات برزخیہ کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری بات کا جواب دو، مطلب یہ تقریر نہ کرو بس. ہاں، حیات برزخیہ کے قائل ہیں. بہرحال مجھے تحقیق نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ بعض علماء نے اس کا بھی ذکر مجھ سے کیا تھا کہ شاید یہ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر کے بھی قائل نہیں ہیں. واللہ اعلم بالصواب. مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، اس بات سے میں نے سوال کیا ہے. لیکن یہ سوال جتنا سوال ہے اس کو سمجھ لیجیے. سوال یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ما بھی نزاع کیا ہے. وہ یہ ہے بنیادی نزاع کہ اس جسم کے ساتھ اس روح کا کوئی تعلق ہے یا نہیں جو قبر میں موجود ہے. قبر میں جو جسم ہے اور برزخ میں جو روح ہے، اس روح سے اس جسم کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل جماد کی طرح ہے، پتھر ہے، اس کا کوئی تعلق روح سے نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں، خطرناک بات کہتے ہیں. آئی سمجھ بات، کہتے ہیں بالکل جماد کی طرح ہے. یہ بہت بڑی جسارت ہے ان کی اور روایات کے خلاف ہے. ہم نے درس مسلم میں وہ آخر میں وہ روایتیں ذکر کر دی ہیں، اور وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر جب کوئی درود بھیجا جاتا ہے دور سے تو میرے پاس وہ پہنچا دیا جاتا ہے، یعرض علیہ. اور جو قریب آ کر میرے پاس درود پڑتا ہے تو میں سمیت ہوں، میں اس کو سنتا ہوں. تو قریب اور بعید میں فرق کیا ہے؟ میرے قبر پر آ کر جو پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. قبر تو معلوم ہے کہ جس میں اثر کے ساتھ روح مبارک کا تعلق ہے اور قوی درجے کا تعلق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. روایات احادیث صحیح اس سلسلے میں ہے، تفصیل درس مسلم میں آ گئی. چلیے آگے. ہاں، کون سی یہ احادیث لیلۃ الاسراء میں جو ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ لیلۃ الاسراء کی احادیث کو صورت مثالیہ پر محمول اگر کوئی کرے تو کرے، لیکن دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہا کہ میں نے صورت مثالیہ دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، ابراہیم کو دیکھا ہے، بات چیت کی ہے، میں نے ان کو نمازیں پڑھائی ہیں. تو ہم یہ اپنی طرف سے تعبیر لے کر کے ظاہر سے پھیرنا اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ حق یہ کہا کرتے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یُبْعَثُونَ. ٹھیک ہے، برزخ اپنی جگہ پر موجود ہے، ایک آڑ ہے ضرور، لیکن کچھ احکام اس کے اوپر دنیا کی زندگی کے سے بھی چلتے ہیں. 3 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں ان کے جسم اثر کے لیے، لیکن جسم اثر کے ساتھ گہرا تعلق ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کا. جی ٹھہر جائیے، دیکھیے وادل ازرق. اچھا یہ بات رہ گئی. اچھا کیا تمہاری سوال سے یہ بات یاد آ گئی ہمیں. یہ جو فرمایا وادل ازرق، پھر فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ، پھر سنی ہرشا کے بارے میں کیا فرمایا کأنی انظر الی یونس. یہ کأنی کا کیا مطلب ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے یہ احادیث حیات انبیاء کے اندر سری نہیں ہے. یہ یقین نہیں کہ لیلۃ الاسراء سے متعلق یہ روایتیں، جو روایتیں لیلۃ الاسراء سے متعلق تھے ہم نے اوپر بتا دی، آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیں، لیکن ان روایتوں کے بارے میں کئی احتمال ہیں. جو کأنی کا لفظ ہے اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ میں نے کبھی خواب میں دیکھا تھا یہ منظر، اب یہاں پہنچ کر جو دیکھا تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا، تو ایسا یاد آ گیا گایا کأنی انظر الآن. اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات کبھی ان بزرگوں کے، ان انبیاء کرام کی زندگی میں پیش آ چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر جب یہاں پہنچے تو وہ منظر یہاں دکھلایا گیا کأنی انظر الی یونس بن متیٰ. اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لیلۃ الاسراء میں آپ نے یہ منظر دیکھا ہو، اور جب یہاں سے گزری ہے، لیلۃ الاسراء کی رات کا وقت نہیں ہے بلکہ بعد کا ذکر ہے، بعد میں جب وہاں سے گزرے تو لیلۃ الاسراء کا واقعہ ظاہر ہو گیا ہو، یاد آ گیا ہو. خلاصہ یہ کہ کأنی انظرو جن روایتوں میں ہے یہ حیات انبیاء کے لیے دلیل نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ صورت مثالیہ دکھائی گئی ہو یہاں ان کو. آئی سمجھنے بات؟ لیکن جہاں اوپر لیلۃ الاسراء کے جو واقعات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. چلیے آگے. مسترب کے معنی بھی وہی ہیں جو ضربن کے ہیں، معتدل الجسامت. آئیے سمجھ میں بات. اور ضربم، اور مجھے ایک اور بتایا تھا وہ معتدل القامت، درمیانی قامت، وہ کیا تھا؟ چلو آگے یاد آ جائے گا. چلے مربو ٹھیک ہے. مربو اور ربع درمیانی قامت، اور ضرب اور مضطرب درمیانی جسامت. جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، وہ ربعہ تھے یعنی معتدل القامت تھے، وہی مربوع کے معنی میں. کأنما خرج من دیماس یعنی حمامن، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں غسل کر کے. خوب سمجھ لیجئے. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا،
حضرت شاہ صاحب اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشترک تصنیف ہے، اور پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ چھپی علامات قیامت و نزول مسیح کے نام سے۔ اس میں یہ روایتیں آئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا اور یہودیوں نے قتل کے منصوبے بنا رکھے تھے، اس وقت بھی وہ نہا کر نکلے تھے اور بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کو آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ اور التفسیر کے اندر جو روایت آ رہی ہے، ایک روایت اس میں یہ بھی آ رہی ہے، ایسی روایتیں بھی آ رہی ہیں کہ جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس وقت بھی وہ ایسے ہی معلوم ہوں گے جیسے کہ حمام سے نکلے ہیں اور قطرے پانی کے ٹپک رہے ہوں گے اس وقت۔ جی چلیے آگے۔ اب دیکھیں یہ ہنا اسری ابی کی صراحت ہے یہاں، تو یہ واقعات لیلۃ الاسراء سے متعلق ہے، ملاقات جہاں کانی انظرو ہے وہ حیات انبیاء کی دلیل نہیں ہے۔ جی اما انکا ادم الرجال یعنی گندم گوں جو لوگ ہیں ان میں جو سب بہترین نہایت ہی حسین جمیل جن کو تم دیکھ سکتے ہو ان کو دیکھا وہ تھے۔ چلیے لہو لمۃ کاحسن ما انتراء من اللمم، آئی سمجھ میں بات؟ لمہ وہ بال جو کندھوں تک پہنچے ہوئے ہوں، جو بال کندھوں تک نہ پہنچے ہوں کانوں تک پہنچے ہوں وہ وفرہ کہلاتے، اور جو بال کندھوں سے بھی نیچے ہوں ان کو جمہ کہتے۔ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اس وقت یہی ہوگا کہ متقین نے دو رجل کے اوپر اتکا کیے ہوئے ہوں گے، وہ دو فرشتے ہوں گے، اور پھر وہ طواف بالبیت بھی کریں گے۔ جی دیکھیے اس کے اندر ارانی لیلتن ہے عند الکعبہ، ارانی لیلتن، اس کے اندر سرات نہیں کہ لیلۃ الاسراء کا واقعہ ہے، اس سے اوپر کی جو روایت ہے اس میں لیلۃ الاسراء کی صراحت ہے۔ چلیے آگے۔ نہیں ذرا ٹھہر جائیے، یہ آخری سطر دیکھ لیجئے صفحہ 95 کی۔ ثم اذا انا برجل جعد قطط، اور قطط سخت جعودت والا آدمی، بالوں میں سخت جعودت تھی اس کے، کیا مطلب؟ گھونگر بہت زیادہ تھے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں۔ اعور العین الیمنی، دائیں آنکھ سے وہ کانا ہے، اور اس کی آنکھ ایسی تھی جیسے کہ ابھرا ہوا انگور ہوتا ہے، بعض لوگوں کی آنکھ نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، باہر کو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، دانا نکلا ہوا تھا انگور کی طرح۔ فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال۔ ایک بات ذرا سمجھ لیجیے، بعض روایتوں میں اعور العین الیسریٰ آیا ہے، علامہ نووی نے دونوں میں تطبیق اس بات دی کہ اس خبیث کی دونوں ہی آنکھیں عیبدار ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ یہاں طافیہ ہے، انابۃ طافیہ، ابھرا ہوا، اور بعض روایتوں میں طافیہ حمزہ کے ساتھ ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کی علامہ نووی نے کہ ان میں سے اس کی ایک آنکھ طافیہ ہے، دوسری آنکھ طافیہ ہے۔ طافیہ کا معنی بجھی ہوئی، مطلب اندر کو گھسی ہوئی ہے، ایک آنکھ باہر کو نکلی ہوئی ہے، ایک اندر کو گھسی ہوئی ہے۔ چلیے آگے۔
آگے پڑھتے لو. ہاں ادھر ٹھہر جائیں. جب میری تکذیب کی قریش نے، یہ واقعہ ہوا جس رات میں لیلۃ الاسراء ہوئی، اگلے دن آپ نے یہ واقعات سنائے تو قریش نے جھٹلایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ایک رات میں جانا آنا ہو سکتا ہے. تو قمت فی الحجری، تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا میرے لیے بیت المقدس کو، یا تو درمیانے پردے ہٹا دیے گئے اور بیت المقدس سامنے کر دی گئی، یا اس کی صورت مثالیہ دکھا دی گئی. جی ہاں، میں نے اپنے آپ کو دیکھا حتیم میں اس حالت میں کہ قریش مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے رات کے سفر کے بارے میں. پس انہوں نے سوالات کیے بعض اشیاء کے بارے میں، بیت المقدس کی کچھ اشیاء کے بارے میں سوالات کیے. مثلا یہ کہ یہ پوچھا کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، دیوار اس کی کتنی اونچی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط، تو مجھ کو ایسی بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بے چینی نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان نہیں کیا تھا اور آپ کو یاد نہیں تھی. اب خیال ہوا کہ اگر میں بتا نہیں سکوں گا تو تکذیب کریں گے جو لوگ، اس وجہ سے بے چینی ہوئی. اور یاد نہ ہونا یہ علامت نہیں ہے کہ وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے، کیونکہ میں تم سے پوچھوں کہ تم کون سے منزل میں رہتے ہو، دوسری منزل میں، پہلی منزل سے دوسری منزل تک کتنی سیڑھیاں ہیں بتاؤ گے؟ نہیں بتا سکتے، بتاؤ نہیں بتا سکتے. تو کون یاد رکھتا ہے ان چیزوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد نہیں رکھا تھا. چلیے فَأَمَمْتُهُمْ، یہ بھی بالکل صریح ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات کے بارے میں. جی جی
ہاں ہاں، وہاں پہنچ منتہی ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جو زمین سے اوپر اٹھائی جاتی ہیں اور وہاں سے وصول کر لی جاتی، وہاں فرشتے مقرر ہیں، نیچے سے آنے والی امور کو وہ قبض کر لیتے ہیں۔ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، جو احکام اوپر سے نازل ہوتے ہیں ان کو یہاں وصول کر لیتے ہیں بیچ کے، وہ درمیانی ایک چوکی کی طرح ہے یہ جی۔ فراشن، فراش پروانے جی۔ بس اس کی تشریح کل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سوال ہے کہ رسول اللہ، یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میرے روح میرے واپس لے آتے ہیں جسم مبارک پر، یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو سوال اس نے یہ کیا ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ جسد کے ساتھ تعلق نہیں ہے تمام اوقات میں، صرف اس وقت تعلق ہوتا ہے جب کوئی سلام کرتا ہے۔ تو اول تو بات یہ کہ سلام ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن جب سمجھ لو کہ کسی وقت بند بھی ہوتا، رات کو مسجد نبوی بند ہوتی ہے تو کیا اس وقت تعلق نہیں ہوتا؟ تو خوب سمجھ لیجئے اس حدیث کا جواب ہم نے درس مسلم میں دے دیا ہے، اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے پوری سند اور حوالوں کے ساتھ، اس کا پورا جواب اس میں دے دیا ہے، اس کو دیکھ لیں، پھر کوئی اشکال باقی رہے تو پوچھ لینا۔